اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، خالق دو جہاں آپ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے، اور دعا ہے کہ مالک دو جہاں آپ سب کے مرحومین مرحومات آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ تمام بندگان خدا کنیزان خدا تک بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آج اس ویڈیو میں بالخصوص آپ لوگوں کی خدمت مبارک میں زیارت آل یاسین اور سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کے کیا کرامات ہیں، کیا فیوضات ہیں، اگر کوئی شخص ان دو اعمال کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی خدا بند علم اس کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے گا اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ عالم ربانی عارف باللہ اور بزرگ علماء کرام کے مطابق جن خوش نصیب حضرات نے امام زمانہ علیہ السلام کی خواب وغیرہ کے ذریعے سے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی اکثریت زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنی تھی، یعنی وہ اپنی زندگی میں زیارت آل یاسین کی تلاوت کرتے تھے، جس کے سبب سے امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا قرب حاصل ہو، ان کی زیارت حاصل ہو، تو اس زیارت آل یاسین کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں روزانہ پڑھنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ مراش نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مرقد مبارک قم مقدسہ میں بی بی کے جیوار کے سامنے ان کی قبر مبارک ہے، وہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی زیارت آل یاسین پڑھی، امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ملا، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زیارت آل یاسین کی 40 مرتبہ تلاوت کی ہو اور اسے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ وہ زیارت آل یاسین یہ ہے، اور اس کو مفاتل جنان میں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات، یہ آخر تک یہ زیارت ہے۔ اور اس کے بعد علامہ مقدس اردبیلی، جن کا مرقد مبارک، جن کی قبر مبارک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مبارک میں ہے۔ جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں تو پہلا جو مینار آتا ہے اس کے نیچے علامہ مقدس اردبیلی کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بحر العلوم، یہ ان خوش نصیب علماء کرام میں سے ہیں کہ جو مومنین کے مسائل کے سوالات کے جوابات کے لیے جب چاہتے تھے امام زمان علیہ السلام سے کسی نہ کسی ذریعے توسل وسیلے سے ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے، اور امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، ہم اور آپ ان کا نام سنتے ہیں خطبہ سے، علماء سے، وہ بیان فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ امام زمانہ علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہو کر فیوض اور برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خلوت یعنی اکیلی جگہ پر زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے سامعین عزیز مومنات، روز جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن اگر کوئی شخص، اگر کوئی کنیز خدا عبد خدا عصر کے بعد دعائے عشرات اور روز جمعہ آخر وقت یعنی مغربین سے پہلے دعائے سماعت، اگر کوئی شخص ان 2 دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کسی حاجت کے لیے، تو یقیناً وہ اپنی مراد کو، حاجت کو حاصل کرے گا، پائے گا۔ آتے ہیں سورہ یاسین کے وظیفہ اور عمل کی طرف سے۔ یہ سورہ مبارک مشکلات اور پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت، جن کا مرقد مبارک، قبر مبارک بی بی معصومہ قم سلام اللہ تعالی علیہ کے حرم کے اندر ہے، وہ بیان فرماتے تھے کہ تشویش و پریشانی جب ہو، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ تشویش و پریشانی دور کرے اور آرام حاصل کرے، تو اسے چاہیے سورہ یاسین پڑھ کر کائنات کے امیر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرے۔ یعنی جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اور کہیں کہ خداوندہ اس تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو آیت اللہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی
آپ کی پریشانیوں کو، تشویش کو دور فرمائے گا اور آپ کو سکون قلب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت عالی مرتبت بنا دیتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سامعین عزیز، اگر کوئی شخص نماز کو اول وقت میں پڑھتا ہے تو یقیناً وہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں دیکھتا۔ تو یہاں پہ آپ کی خدمت مبارک میں ایک واقعہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے شہر یزد جو ایران میں ہے، وہاں کے ایک شخص کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ شہر یزد کا یہ شخص سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن وہ ایک بزرگ شخصیت سے ملا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بزرگ شخصیت امام زمانہ جل اللہ فرج شریف تھے۔ اب وہ کہتے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ سورہ یاسین کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس میں 6 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے۔ جب یہ لفظ آئے اس وقت اپنی حاجت کی نیت کرو، یعنی جب یہ لفظ پڑھو تو جو بھی آپ کے من میں دل میں حاجت ہے وہ مانگو، اور سورہ کو مکمل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا مستجاب کرے گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے سورہ یاسین کو پڑھنا چاہا تو دیکھا کہ مبین تو 7 مرتبہ ہے، پھر اس ہستی نے 6 مرتبہ کیوں کہا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ دقت غور کیا تو اسے دیکھا کہ پتہ چلا کہ 6 مرتبہ مبین ہے اور 1 مرتبہ المبین ہے۔ اب یہ کہتے ہیں شہر یزد کے یہ شخص کہ میں نے ویسے ہی پڑھا جیسے اس بزرگ ہستی نے مجھ سے بیان فرمایا تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کی اور پریشانی دور ہو گئی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے، اس پر عمل کرنے، بزرگ علماء، مراجع، فقہا اور جو صالحین بندے ہیں انہیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم سننے والے آپ تمام احباب کی جو بھی حاجت ہے، آپ دنیا کے جہاں کے جس خطے پر بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں، اس لمحے کو عبادت میں شمار کریں۔